جو منعقد کیا ہے، نمائش کرتی ہے اور شہر کے تمام اسکولوں کو، غیر مسلم اسکولوں کو، سب کو بلایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیوں سے آپ ان کا مبارکباد۔ دین و تبلیغ کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، چاہے وہ بینا کا میدان ہو، چاہے عرب کی گلیاں ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ کی ربوبیت، حقانیت اور آپ کے آخری نبی ہونے کا جو تبلیغ کا کام کرتے تھے، اس زمانے کے بعد سے اب جو کچھ بھی ڈیوائسز آئے ہیں، جو ذرائع ابلاغ آئے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جیسے جیسے دنیا نے ترقی کیا، جیسے جیسے دنیا کے اندر نئے نئے ایجادات ہوئی، تو کچھ اعدائے اسلام نے، دشمنان اسلام نے، دشمنان قرآن نے یہ سمجھا تھا کہ یہ دقیانوسی کتاب ہے، معاذ اللہ، اور اب یہ آؤٹ ڈیٹڈ بک ہو جائے گی۔ نئی نئی تحقیقات ہوئی اور انہوں نے سمجھا کہ اب قرآن جو ہے وہ ایک پرانی کتاب ہو جائے گی جس میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوگی۔ لیکن جو انسان نے ترقی کیا، جیسے جیسے نئی ایجادات ہوئی اور قیامت تک کی ہوتی رہے گی، میں دعوے سے کہتا ہوں، اتھینٹک کہتا ہوں، آج تک دنیا میں ایسی کوئی نئی چیز ایجاد نہیں ہوئی جو قرآن کے خلاف یا ٹکراؤ آتی ہو۔ دنیا کی مختلف مذاہب کی کتابوں سے ٹکراؤ ہو گیا، لیکن قرآن سے نئی ایجاد کا ٹکراؤ آج تک نہیں ہوا۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی افادیت ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، فری آف چارج پیدا ہو گئے مسلم گھرانے میں اور ہمیں قرآن اور اسلام مل گیا۔ اللہ کا احسان و کرم، اللہ کا احسان و کرم۔ آج ہمارے پاس اس کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ جو نو مسلم جب آتے ہیں اسلام کے اندر، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ انہوں نے جو آج قرآن اور اسلام کو سمجھا ہے، وہ سوچ سمجھ کر قبول کیا، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس معاشرے میں پیدا ہو گئے کہ کم سے کم ہم تلسی کی پوجا نہیں کرتے، ہم سورج کی پوجا نہیں کرتے، ہم چاند گرہن کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ ایک واحد خدا و آخری نبی کو مانتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان و کرم، شکرانہ ادا کیجیے، ورنہ ہماری آخرت کیا ہے۔ اب آپ نے سنا کس طریقے سے نئی نئی ایجادات آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ اسلام کے آنے کے بعد میں ریسرچ شروع ہوئی۔ اندازہ لگائیے، جو قومیں 1450 برس پہلے سورج کی روشنی نکل رہی ہے اس کی پوجا کرتے، پانی ندی دے رہی ہے پانی کی پوجا کرتے، درخت چھاؤں دے رہا ہے اس کی پوجا کرتے۔ اندازہ لگائیے، بہت پہلے میں نے ایرنڈول کے ایک پروگرام میں بات کی تھی حضرت، کہ اگر ہمارا کیریکٹر آئے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کردار میں ہو جائے، تو جو قومیں اللہ کی ان چیزوں کو اس لیے جو فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے، اگر مسلمان نفع دینے ہو جائے، نفع دینے والے ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی ان کی نظر میں پوجنی کہلائیں گے۔ یہ ہماری کردار سے دعوت دے دی، اور وہی بات آپ نے کہ زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن اندر سے کہاں ہے؟ اندر سے نہیں۔ آج یہ ٹاپک پہ غور کیجیے، آپ کی عمر کا بہت بڑا حصہ بچا ہے، بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ رہی ہے۔ ناظرین نے آپ کو سائنٹیفک طریقے سے کیسے جو ہے مطلب آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کے لیکچر کو سن کر تجویز کر، اور ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سینئر کالج کے اندر ان کا لیکچر ہم کو لینا ہے، اتنا اچھا لیکچر کوئی اور دے نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ ان کو مبارکباد۔ بہت ہی ایک ایسی بچی جس کو دیکھ کر میں ڈر ہوں، اتنی تھی، دبلی پتلی تھی، 10ویں پاس ہونے کے بعد انعام لے کر بھی ہمارے ہاتھ سے، اور آج دیکھ رہا ہوں تو باپ رے سائنٹسٹ، جونیئر سائنٹسٹ۔ سوچے کبھی ایک کھیڑے گاؤں کی اسکول کی بچی جونیئر سائنٹسٹ، آپ تو شہر میں پڑھ رہے ہیں، آپ شہر میں پڑھ رہے ہیں، آپ سائنٹسٹ نہیں پڑھ رہے، آپ سائنٹسٹ بننا نہیں چاہتے، آپ تو فائٹر بننا چاہتے تھے، لگا بنا تھا۔ آپ کو انہوں نے نصیحت کی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آپ کو آگے جانا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات،
ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، وی آر پراؤڈ آف ہر۔ ہم نئے نئے ڈیوائسز لا رہے ہیں، ہم کمپیوٹر سے آپ کو سکھا رہے ہیں، ہم اچھی کلاس روم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن مفتی صاحب میں بہت ہی معتبرانہ طریقے سے کہتا ہوں کہ اسکولوں کے نئے نئے ڈیوائسز، اسکولوں کے اندر اچھے اچھے کمپیوٹر اور تمام تر چیزیں جو تدین کاری کے ساتھ ہوتی ہے وہ اسکول کا معیار نہیں بتاتی ہے، اس سے نچلے بچے کیا کر رہے ہیں وہ اس کا معیار بتاتی ہے، وہ ہماری محنت کا نتیجہ بتاتی ہے کہ آپ ایک سائنٹسٹ بچے ہمارے بیچ میں آ گئے۔ 1000 ڈاکٹر اس سال ہمارے پاس ابھی تک فارغ ہو کے چلے گئے، جو مہاراشٹر کے اندر الگ الگ گاؤں کے اندر پریکٹس کر رہے ہیں۔ 13.5 تو بی ایڈ ٹیچر نکل چکے، 8.5 تو ڈی ایڈ ٹیچر نکل چکے، 650 ہمارے آئی ٹی آئی کے بچے آج اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، ہزاروں بچے جو تو گریجویٹ بن کے نکل چکے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم بھی اللہ کے حضور یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دنیا کے اندر ایک ایسے ادارے کے ذریعے سے ہم کام کر کر آئے، ایک علم کی روشنی کا ہمیں پیغام دے کر آئے، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے میچور ہو کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر تیرے دین کی دعوت دینے کا کام کر رہے ہیں، شاید ہمارے لیے مغفرت کا کام ہے، ہمارے گناہوں پر نہ۔ بہت باتیں پیارے بچے ہو سکتی ہے کیونکہ وقت ہو چکا ہے اور ایگزیبیشن بھی آپ کو دیکھنا ہے، ایسی ایسی باتیں ہیں۔ ابھی پرسوں ایک کتاب کا اجرا ہوا، پروفیسر عبدالمجید صدیقی صاحب کا، شاید اس کی ویڈیو آئی ہے، پتہ نہیں کیونکہ آج کل وہ کام ویڈیو زیادہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں کہیں جا رہے ہیں تو اس کا ویڈیو، مد رہے تو ویڈیو، کھڑے رہ رہے تو ویڈیو، کیا کیا ویڈیو ڈالیں گے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے اور ان کی بیماری کو دور کر دیے جب ہوا کرتے۔ تو وہاں پر کتاب کا نام تھا شخصیت تا شخصیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک، اس میں مبارک کے وہ اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی کہ الگ الگ عنوان سے کہ اس میں سلوک کیا ہوتا ہے، صلح رحمی کیا ہوتی ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، اوروں کے ساتھ غیروں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا، پریکٹیکل لائف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے ذریعے سے ہم نے کتاب منگائی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر اسکول میں ہم لائبریری کو اپنی طرف سے فری آف چارج دیں گے۔ میں نے ایک بات کہی کیونکہ آج کل آئی لو محمد بہت دور سے چل رہا ہے، سبزے کی دکان والا دل کا جذبہ کیا آئی لو محمد، اس کو میں نے دھیرے سے بولا بیٹے ذرا گاندھی کی دکان بند کر کے پھر ہو، لیکن ہے حضور سے پیار ہے، اللہ سب کی اصلاح فرمائے۔ جب میں نے یہ کہا کہ واقعتاً آئے لو محمد ہماری پوری زندگی اور کردار میں آئے گا، تو آج جو لوگ آئے لو محمد پر آپریشن لے گئے، جو ہمارے ساتھ میں پتھر مار رہے، ہمارے بچوں کو بینر لگانے سے روک رہے ہیں، خدا کی قسم اگر حضور کی صورت سیرت پر اگر ہم چلے تو کل یہ آواز ادھر سے بھی آ سکتی ہے جو آج پتھر مار رہا ہے کہ آئے لو محمد، آئے لو محمد۔ انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنائے۔ پیارے بچوں، آج دنیا میں جتنی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں وہ سب خدا کے قریب کر رہی ہیں۔ ایک ہمارا ایمان ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اب مسلمان کو تو اللہ دیکھ رہا ہے، ایمان ہے اس کا، لیکن اگر ثابت کرنا ہے غیر مسلم کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کیسے ثابت کریں؟ یہ ٹاپک اس کو سینے میں لگا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ جس وقت ٹی وی نکلا مفتی صاحب میں نے کہا کہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ دلی دنیا کے اندر آئی، جب امریکہ میں کیا چل رہا ہے جلگاؤں کے اندر بیٹھ کر وہاں کی کرکٹ ٹورنامنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک انسان ہونے کے بعد میں ایک ٹی وی کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، تو جس نے کائنات کو بنایا وہ تو تمام کائنات کو دیکھ رہا ہے، ایک ثبوت ملا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسے بہت قرآن کی اس کی افادیت پر بہت باتیں آئی کہ یہ چاند سورج اور یہ کچھ بھی باتیں ہیں، تو دوربین کا ایجاد تو بہت بعد میں، وہ 1450 برس پہلے دوربینیں نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جو ذکر آیا ہے، تو پھر کہاں کون سی لیبارٹری میں اس پہ تحقیق کی گئی؟ کوئی تحقیق نہیں تھی۔ ہم تو ایمان والے ہیں
لیکن دنیا کے اندر جو ترمیم آئی تو سورہ نساء کے اندر جو ذکر آیا ہے کہ ایک انسان کا وجود اپنے باپ سے نکل کر ماں کے ذریعے سے جب تک دنیا میں آتا ہے اس 9 مہینے کا پورا پیریڈ جو گزرتا ہے اس کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے کن کن شکلوں میں آیا ہے 1930 تک دنیا کے اندر معلوم نہیں تھا کہ کیسے انسان وجود میں آتا ہے. وہاں پر کچھ آپ کے مصر کے علماء ڈاکٹر مور کے پاس گئے اور اس نے بھی کتاب نکالی تھی ایمبریولوجی پر، یعنی جو انسان کے ذریعے سے باہر نکلنے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو ایمبریولوجی سائنس کہتے ہیں. اس کی کتاب پڑھنے کے بعد میں اس کو جا کر جب قرآن کی وہ آیتیں بتائی گئی تو اس نے مانا کہ یہ 1930 تک دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ انسان کا وجود کیسے آتا ہے ٹرانسفر ہو کر دنیا کے اندر. اس نے ان علماء کا شکریہ ادا کیا، ان مفتیان کا، ان ریسرچ کرنے والوں کا. اپنی کتاب کے اندر آج بھی کتاب میں لکھا ہے کہ نیو ورڈنگ قرآنک ورڈنگ کے ساتھ میں اپنی کتاب کے اندر اس کے الگ سے اس کو چھاپنا پڑا اور اس کا اعلان کیا کہ جب میں نے بڑی بڑی دوربینیں لگا کر اتنی محنت کے بعد 20ویں صدی کے آغاز میں بتایا 1450 برس پہلے نہ خوردبین تھی نہ دوربین تھی، یقیناً یہ بات ایک انسان کی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی طرف کی بات کی گئی ہے، اس کا اعتراف اس نے کیا. اب آپ اتنے خوشی مند ہیں، نہیں لگے نہ بیٹھ کر ہی آرام سے سب مل گئے آپ کو. کیا یہ حالات آپ کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ پیارے بچوں اپنے آپ کو بدلو. ان بزرگوں نے نصیحت نہیں کی آپ کو کیسے چلنا حضور نے بتایا. ہم تو چلتے چلتے اس کو پیچھے سے ٹپا، اس کے بعد کی اس کی چپل پھینک، اس کو بیٹھے بیٹھے پتھر مار، اس کو کہیے مار، اس کو وہ مار. یہ طریقہ کہاں سے لایا آپ حضور کا طریقہ اپنائیے. ماں باپ کی عزت کیسے کی جا سکتی ہے حضور نے آپ کو بتایا. آپ کو تھوڑا سا گئے تھکے آئے بستا پھینکے، امی نے کہا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ ابھی بات نہیں کرنا میرے سے، میں تھک کے آیا ماں مجھ سے میں بات کر. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اپنی ماں باپ کو اف تک کہنے کا حق ہم کو نہیں دیا؟ اف تک کہنے. پیارے بچوں ان بزرگوں نے ہمارے دوستوں نے جو رہنمائی کی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھو، پڑھو. کتابیں اویلیبل ہیں، ایگزیبیشن کے اندر جا کے دیکھیے، اس کے فوٹوگراف بنائیے اور اس کو عام کیجیے اپنے گھروں میں. یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ ہے. ہم کو ایمان میں ملا ضرور ہے، لیکن جو بے ایمان ہے، جس کے بعد ایمان نہیں ہے، اس تک اگر آپ کو دعوت دینی ہے اس کو دلیلیں چاہیے. آج یہ پروگرام صرف ایک اسکول کا پروگرام نہیں بلکہ دین و تبلیغ کا ایک جدید ڈیوائزر کے ساتھ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے اور آپ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو سرفرازی کی طرف لے کر جائے. بہت بہت